اسلام آباد ملک کا دارالحکومت اور پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک، جہاں پہاڑ، سبزہ، درخت اور قدرتی مناظر ہر طرف اپنی جلوہ گری دکھاتے ہیں۔ انہی دلکش نظاروں کے درمیان واقع ہے لیک ویو پارک، ایک ایسا مقام جو فیملی تفریح، قدرتی سکون اور دیگر کئی دلچسپیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ موٹر وے M1 اور M2 کی جانب سے آ رہے ہیں تو 26 نمبر کے مقام پر سری نگر ہائی وے کے ذریعے آپ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسی سڑک پر سفر کرتے ہوئے تقریباً 13 کلومیٹر کے بعد آپ زیرو پوائنٹ کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ زیرو پوائنٹ انٹرچینج پر آپ کے دائیں جانب ہوتا ہے سیکٹر H8، جبکہ آپ کے بائیں سمت ہوتا ہے سیکٹر G8۔ زیرو پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد بھی آپ نے اپنا سفر اسی سمت میں جاری رکھنا ہے، یعنی مری کی جانب، اور ٹھیک 7.5 کلومیٹر کے بعد آپ ایک یو ٹرن پہ پہنچیں گے اور اس یو ٹرن سے واپس اسلام آباد کی جانب رخ کرتے ہی آپ کو لیک ویو پارک کا گیٹ نظر آ جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ ایک خوبصورت تفریحی مقام میں داخل ہو جائیں گے۔ چند سو گز کے فاصلے پر آپ سے گاڑی کی پارکنگ فیس وصول کی جائے گی۔ اور آپ گاڑی پارک کرنے کے بعد اس پارک سے لطف اندوز ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی پارک کے اندر موجود ہے دنیا کے بڑے واک ان ایویئریز میں سے ایک۔ جیسے ہی آپ اس کی حدود کی طرف بڑھتے ہیں، دور سے ہی پرندوں کی چہچہاہٹ ایک الگ دنیا کا احساس دلاتی ہے۔ ابھی آپ ایویاری کی حدود سے باہر ہی ہوتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ آپ کے کانوں میں دور سے آتی مختلف پرندوں کی آوازیں گھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں میٹھے سروں میں چہچہاہٹ، کہیں گہری آواز کا بانسری جیسا نغمہ، اور کہیں دور سے آتی کسی بڑے پرندے کی پکار۔ یہ سب مل کر احساس دلاتے ہیں کہ آپ کسی جنگل کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہر سمت زندگی کا ایک نیا رنگ بکھرا ہوا ہے۔ پھر چند قدم چلتے ہی آپ کو اس عظیم ایویاری کی وسعت کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ پرندوں کو ایک محفوظ اور آرام دہ قدرتی ماحول فراہم کرنے کے لیے 4 ایکڑ کے پورے رقبے کو انتہائی مضبوط، بڑی جسامت کے اور خاص ڈیزائن کیے ہوئے اسٹیل میش سے ڈھانپا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ملتے ہیں وکٹورین کراؤن پجن سے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ دلکش کبوتروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا اصل ٹھکانہ ہے نیو گنی کے رین فارسٹ۔ یہ عام طور پر زمین پر رہنے والا پرندہ ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 28 سے 30 انچ تک ہوتی ہے اور وزن 2.5 سے 3.5 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ اس کی مادہ ایک وقت میں ایک ہی انڈا دیتی ہے، جس کا انکوبیشن پیریڈ تقریباً 28 سے 30 دن ہے، اور بچے 4 ہفتوں میں گھونسلہ چھوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ رہا برف کی طرح سفید، نازک اور بہت شاندار وائٹ کاکاٹو۔ اس کے سر پر موجود ہے ایک تاج جو کبھی کبھی پنکھوں کی طرح کھل بھی جاتا ہے۔ یہ پرندہ آسٹریلیا کے جنگلات سے آیا ہے اور اپنی تیز موسیقی کی آواز سے پورے علاقے میں اپنی موجودگی کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ یہ اپنی دیکھ بھال کرنے والوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتا ہے اور ذہانت میں کسی بھی طوطے سے کم نہیں۔ اس کی مادہ ہر سال 2 سے 3 انڈے دیتی ہے۔
اور جن کا انکوبیشن پیریڈ ہے 26 سے 28 دن۔ بچے انڈوں سے نکل کر پہلے 3 ہفتے مکمل طور پر والدین پر انحصار کرتے ہیں، لیکن تقریباً 10 سے 12 ہفتوں بعد بچے اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور طوطوں کی نسل میں سب سے ذہین ہے افریقن گرے پیرٹس۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ان کا تعلق افریقہ کے گھنے جنگلات سے ہے۔ یہاں موجود ہے رینبو لوریکیٹ، جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے قوس قزح کے سارے رنگ زندہ ہو گئے ہیں۔ آسٹریلیا اور نیو گنی کے جنگلات سے تعلق رکھنے والا یہ پرندہ اپنی بے مثال خوبصورتی اور مسلسل حرکت کی وجہ سے ایویاری کا سب سے زیادہ زندہ دل ممبر سمجھا جاتا ہے۔ یہ نیلے، سبز، نارنگی اور سرخ رنگوں کا حسین امتزاج ہے۔ اور یہ رہے بہت سارے انڈین رنگ نٹ پیرٹس۔ ہلکے سبز رنگ میں لپٹا ہوا یہ خوبصورت طوطا برصغیر کے جنگلات اور باغات میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کی پہچان گردن کے گرد بنی ہوئی ایک خوبصورت پٹی ہے جو اسے اس کا نام اور پہچان دیتی ہے۔ یہ پرندہ نہ صرف ذہین ہے بلکہ انسانی آواز کی نقل کرنے میں بھی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی لیے اسے دنیا کے سب سے بہترین ٹاکنگ پیرٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ بیج، پھل اور میوہ جات اس کی پسندیدہ غذا ہیں، اور جوڑیوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کھیلنے اور پیار جتانے کا ہنر کوئی ان سے سیکھے۔ ایویاری کے اندر ایک اور پرندہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بہت دور سے آیا ہے۔ یہ ہے ایمیو، آسٹریلیا کا عظیم شان پرندہ۔ دنیا کے سب سے بڑے پرندوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ ایمیو کی اونچائی تقریباً 6 فٹ تک ہو سکتی ہے، اور یہ اپنی مضبوط ٹانگوں کی مدد سے نہ صرف تیز بھاگ سکتا ہے بلکہ ایک ہی چھلانگ میں لمبا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ایمیو کے بارے میں ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے انڈوں کا رنگ گہرا سبز ہوتا ہے، اور ان کی حفاظت مادہ نہیں بلکہ نر ایمیو کرتا ہے۔ تقریباً 8 ہفتوں تک نر اپنی پوری ذمہ داری نبھاتا ہے اور بچوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ خوراک کے طور پر یہ پھل، پتے اور گھاس وغیرہ کھاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ آنے والے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے نزدیک نہ جانے دیں، کیونکہ ان کی چونچ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ خوبصورت پرندوں کے علاوہ ایویاری کا پورا ماحول ہی پرکشش ہے۔
ایویاری کے اندر بنے ہوئے مختلف راستوں کے دونوں اطراف سرسبز درخت ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ راستے صرف چلنے کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ فطرت کی خاموش زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب آپ چلتے چلتے تھک جائیں تو مختلف جگہوں پر نصب بینچز آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ یہاں بیٹھیں اور پرندوں کی آوازیں سنیں۔ اس قدرتی ماحول میں آپ فطرت کو اتنا قریب سے دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ خود بھی اسی کا حصہ ہیں۔ یہ رہا قدرت کا ایک اور رنگین فن پارہ، یعنی مور۔ مور زیادہ تر جنوبی ایشیا کے جنگلات اور درختوں والے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اپنے شاندار پنکھوں کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ چھوٹے کیڑے، بیج، پھل اور کبھی کبھی سانپ تک کھا جاتا ہے، اس لیے قدیم وقتوں میں اسے گھروں کا محافظ بھی سمجھا جاتا تھا۔ مور کے انڈے سفید ہوتے ہیں اور مادہ مور درختوں اور جھاڑیوں کی محفوظ جگہوں میں گھونسلہ بناتی ہے۔ تقریباً 1 مہینے میں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں اور ماں اپنی پوری محبت کے ساتھ انہیں سنبھالتی ہے۔ ایویاری کے پانیوں میں آپ کو ایک ایسا پرندہ بھی ملے گا جو اپنے پرسکون رہنے کی فطرت کے باعث بعض اوقات ایک ساکت تصویر کا گمان پیدا کرتا ہے۔ اس کا نام ہے فلیمنگو۔ لمبی گردن اور نازک لمبی ٹانگیں قدرت کی نفاست اور خوبصورتی کی مثال۔ پیدائشی طور پر یہ سفید ہوتے ہیں، لیکن خوراک کی بنیاد پر، یعنی جس قسم کی خوراک کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بعد میں ان کا رنگ گلابی بھی ہو جاتا ہے۔ جس قدر خوراک خالص ہو اس کا رنگ اتنا ہی شوخ اور چمکدار ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ایک شاندار سائنسی مثال ہے کہ کھانا پینا آپ کی اپیرنس کو بدل سکتا ہے۔
اس ہویاری کے بدلتے مناظر میں آپ کو کچھ ایسے پرندے بھی نظر آئیں گے جو انسانوں سے نڈر اور بے خوف ہیں اور حیرت انگیز حد تک محبت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ پرندے ہیں جنہوں نے انسانوں پر بھروسہ کر لیا ہے، یہ آپ کے بہت قریب تک آ جاتے ہیں۔ اس جنگلی حیات کا یہ اعتماد ہمیں احساس دلاتا ہے کہ انسان اور فطرت کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے جو صرف اعتماد سے بن سکتا ہے، طاقت سے اور جبر سے نہیں۔ اس اعتماد اور ایسی محبت کا اظہار کرنے والے یہ پرندے اس بات کا ثبوت ہیں کہ انہیں یہاں ایسا ماحول دیا گیا ہے جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ آزاد پرندوں کا انسانوں کے اتنا قریب آنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ فطرت کا وہ خاموش پیغام ہے کہ اگر آپ محبت اور نرمی سے پیش آئیں تو جنگلی حیات بھی آپ کے دوست بن سکتے ہیں۔ انسانوں اور جنگلی حیات کے اس اعتماد کے رشتہ کی جب بھی بات کریں گے تو آپ یہاں کام کرنے والے ورکرز یعنی ایویاری کے ملازمین کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ انہی ورکرز کی محبت اور دن رات کی محنت ہے کہ جنگل کے پرندے بھی آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس پرندے کا نام ہے ڈیمازل کرین۔ یہ اپنے انداز میں حسین اور سفر کے لحاظ سے عظیم ہے۔ ڈیمازل فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے باوقار خاتون۔ یہ پرندے ہر سال ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، وسط ایشیا کی ریاستوں سے اڑتے ہیں اور ہمالیہ کے برفیلے پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں۔ اور یہ رہا جاپان کا قومی پرندہ یعنی سبز تیتر۔ اس کا قدرتی ٹھکانہ جاپان اور مشرقی ایشیا کے جنگلات ہیں۔ شہد بدل کے سبز پر، نیلی گردن اور آنکھوں کے ارد گرد سرخ رنگ، واہ قدرت کی کیا حسین کاریگری ہے۔ یہ پرندہ انتہائی چوکنا اور پھرتیلا ہوتا ہے، گھاس میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اور بیج کھا کر گزارا کرتا ہے۔ بریڈنگ سیزن میں اس کی مادہ 6 سے 15 تک انڈے دے سکتی ہے، جن سے بچے تقریباً 23 سے 25 دنوں میں نکل آتے ہیں اور پھر نر اور مادہ مل کر اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
یہ ہے گولڈن فیزنٹ۔ اسے اپنے رنگوں کی خوبصورتی کی وجہ سے برڈ آف پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے، یعنی جنت کا پرندہ۔ سرخ، پیلے، نارنجی، نیلے اور کئی دوسرے رنگوں کا حسین امتزاج ہے یہ۔ اس پرندے کا تعلق چین کے پہاڑی اور جنگلی علاقوں سے ہے۔ صدیوں پہلے اسے وہاں کے بادشاہ اپنے باغات میں رکھتے تھے کیونکہ یہ شان و شوکت اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس کے پروں میں موجود مائکروسکوپک لیئرز روشنی کو منعکس کر کے رنگوں کے مختلف شیڈز پیدا کرتی ہیں۔ یہ سنہرا پرندہ درختوں پر رہنے کے بجائے زمین پر رہتا ہے اور وہیں بیج اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کے انداز تو بادشاہوں جیسے ہیں، لیکن یہ رہنا خاک پہ ہی پسند کرتا ہے۔ یہ رہا فضاؤں کا ایک اور خوبصورت فن پارہ، مکاؤ پیرٹ۔ ان کا تعلق جنوبی اور وسطی امریکہ کے ایمیزون فارسٹ سے ہے۔ یہ پرندہ اپنی بلند آواز اور حیران کن اڑان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اکثر اوقات یہ پرندے مختلف رنگوں کا حسین امتزاج نظر آتے ہیں۔ یہ پرندہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ انتہائی ذہین بھی ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق مکاؤ برڈز کا ذہن ایک 4 سال کے انسانی بچے کے برابر ہوتا ہے۔ پھل، بیج اور میوہ جات اس کی پسندیدہ خوراک ہیں۔ یہ لائف لانگ پیئر بانڈ بناتا ہے اور زندگی بھر صرف ایک ساتھی کے ساتھ رہتا ہے۔ وفاداری اور خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ بریڈنگ سیزن میں مادہ 2 سے 3 انڈے دیتی ہے اور دونوں والدین مل کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ پانیوں کا بادشاہ اور ہواؤں کا مسافر، یہ ہے فطرت کا ایک اور جیتا جاگتا شاہکار، یعنی پیلیکن برڈ۔ لمبی چونچ، پھیلے ہوئے پر اور باوقار قدم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قدرت نے اسے دل کا اطمینان خاص طور سے عطا کیا ہے۔ پیلیکن کا تعلق دنیا کے گرم ساحلی علاقوں اور جھیلوں سے ہے۔ اس کی خاص بات اس کی بڑی چونچ ہے، جس کے نیچے موجود ہے ایک الاسٹک پاؤچ، جو مچھلیوں کے شکار میں اس کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق پیلیکن کی 8 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اور اس کے پروں کا پھیلاؤ 10 فٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ یہ پرندے مل کر شکار کرتے ہیں، جو ان کے سوشل بیہیویئر کو مضبوط بناتا ہے۔ افزائش کے موسم میں مادہ 2 سے 3 انڈے دیتی ہے اور ان سے بچے نکلنے کے بعد والدین مل کر ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اسلام آباد کا یہ برڈز ایویاری نہ صرف پرندوں کے لیے ایک حسین پناہ گاہ ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک نعمت ہے جو قدرت، سکون اور فطرت سے محبت کرتے ہیں۔ اس جگہ کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے پیچھے ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے اور وہ دن رات ان پرندوں کی حفاظت، خوراک، صفائی، صحت اور ماحول کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہاں کے اچھے انتظامات کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں کے اسٹاف نے اپنی ذمہ داری کو محبت سمجھ کر نبھایا ہے۔ ہم ان تمام محنتی کارکنوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اس جگہ کو پرندوں کے لیے ایک محفوظ جگہ بنایا اور سیر کے شوقین حضرات کے لیے ایک خوبصورت تفریحی مقام بنایا ہے۔ آخر میں یہ ویڈیو دیکھنے اور اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد موجود جنگلی حیات کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔